بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة۔ اللہ رب العزت عورتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ قرار پکڑ لو، سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، اور جہالت کے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرو۔ پہلے جو جہالت کے دور میں بناؤ سنگار تھے ان کو چھوڑ دو، ان کا اظہار لوگوں کے سامنے نہ کرو۔ نمازیں پڑھتی رہو اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو۔ حمد ثنا اللہ جل شانہ کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں نے سورۃ الاحزاب کی 33 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ہم سب بے شک ہمارا تعلق کسی فرقے کے ساتھ ہو، کسی گروہ کے ساتھ ہو، قرآن پر تو ایمان رکھتے ہیں نا ہم، اور فخر کرتے ہیں کہ یہ امت القرآن، کہ ہم ایسی امت جس پر اللہ رب العزت نے فضل فرمایا اور قرآن نازل ہوگا۔ اللہ رب العزت مخاطب کر کے مومن عورتوں سے فرماتے ہیں، اور یہ قرآن
آج سے 1437 سال پہلے نازل ہوا۔ اللہ رب العزت مخاطب ہوئے نبی کی بیویوں سے، اور اصول تفسیر کا ایک قاعدہ ہے کہ العبرہ بعموم لفظ لا بخصوص سبب، کہ نبی کی بیویوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنے گھروں کو اپنے مسکن بنا لو، اور جو زیب و زینت کر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور حسن و جمال میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے گھروں سے نکلتی وہ چھوڑ دو۔ اب تم مسلمان ہو گئی ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت اللہ کے نبی اس دنیا میں موجود تھے، اور جو ان کے ساتھ تھے جن کو صحابہ کہتے ہیں ہم، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ایک دم سند عطا فرماتے ہوئے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ پر راضی اور اللہ ان پر راضی۔ اتنے نیک، اتنے پاک دامن لوگ اس دور میں عورتوں کو گھروں سے باہر نکلنے سے منع فرمایا۔ میں ایک دن اپنے ایک شیخ کے پاس جو سپریم کورٹ میں جج ہیں بیٹھا ہوا تھا، ان کو میں نے 2 سوال کیے۔ ایک سوال تو جس کا جواب ابھی انہوں نے دیا، ابھی سناتا ہوں۔ میں نے کہا شیخ، لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ٹی وی گھر میں رکھ لینے چاہیے جن میں فلمیں نہیں ہیں، گانے نہیں ہیں۔ تو شیخ نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اس ٹی وی میں ڈرامے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ڈرامے کو عربی زبان میں تمثیلیات کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ نہ ہوں گے تو ٹی وی چلے گا کیسے؟ کہتے اس میں جب لڑکا لڑکی سے گفتگو کرتا ہے تو گھر میں لڑکیاں دیکھتی ہیں تو وہ سوچتی ہیں کہ غیر محرم سے گفتگو کرنا یہ کام آسان ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ بے حیائی کا دروازہ کھلتا ہے۔ مجھے ایک دن بچوں نے ARY دکھایا، اللہ ہدایت دے ان کو، انہوں نے دکھایا دیسی کڑیاں۔ وقار زکا صاحب ان کو لے کر پہلے انٹرویو لے رہے ہیں، پھر ان کو لے کر دیہاتوں میں جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ARY پر گیسٹ ہاؤس کی خبر بھی چل رہی تھی کہ گیسٹ ہاؤس بنایا، اس میں خفیہ کیمرے لگا دیے، ظلم ہو گیا، بربادی ہو گئی، بے حیائی شروع ہو گئی۔ جناب تمہارے ARY کے سائے کے نیچے جوان لڑکیوں کو لے کر وقار زکا مجرم انسان بھیڑیا بستیوں میں گھومتا رہے، یہ بے حیائی نہیں؟ گیسٹ ہاؤس کی واقعہ ہی تن گیسٹ ہاؤس کے مالک، کام کرنے والے، کیمرے فٹ کرنے والے، یہ شرعاً سب واجب القتل ہے۔ ایسی سزا عبرتناک دی جائے۔ لوگ رام و سکون کے لیے کمرے لیتے ہیں، وہ ادھر، لیکن جو افسوس کی بات ہے وہ یہ نہیں، اس سے بڑی ہے۔ وقار زکا بھیڑیا، جس کا نام میں نے بھیڑیا رکھا ہے، اس کی شکل سے مجھے بھیڑیا نظر آتا ہے، لڑکیوں کو لے کر گھومتا رہے 8-8 10-10 دن۔ کہاں گئے ہمارے مولانا، کہاں گئے ہمارے مفتی، کہاں گئے ہمارے خطیب، کہاں گئے ہمارے سیاستدان؟ سب کی زبانیں گونگی ہو گئیں، سب کے زبانوں کو فالج اترایا، کوئی فتویٰ دے۔
کم از کم میں یہ طاقت نہیں کہ ہٹایا جائے ڈنڈے سے، ڈنڈا ہمارے پاس نہیں ہے، لاٹھی نہیں ہے ہمارے پاس، کم از کم تمام حجت کے لیے جو مفتی ہیں وہ فتویٰ دیں ادھر کہ یہ بے حیائی کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نبیوں کی بیویوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں قرار کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اور دوسرا مسئلہ جو میرے دل میں ہمیشہ کانٹے کی طرح کھڑکتا رہتا ہے، چاہتا ہوں بھول جاؤں لیکن بھول نہیں سکتا کہ یہ ان لڑکیوں کے باپ کون ہیں، کون ہیں ان کے باپ، کون ہیں ان کے ولی الامر، کون ہیں ان کے ذمہ دار، کہاں ہیں ان کے غیرت مند بھائی، کہاں ہیں ان لڑکیوں کے باپ، کہاں ہیں ان لڑکیوں کے قریبی، کون ہیں جو ان لڑکیوں سے بعد میں شادی کریں گے۔ اپنی لڑکیوں کو غیر محرم انسان کے ساتھ گھر سے نکال دینا اور دل میں غصہ محسوس نہ کرنا، غیرت محسوس نہ کرنا، اس کو عربی زبان میں، شریعت کی زبان میں اس کو دیوس کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ، دیوس، فرمایا کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں سن لو، سنی ہو سن لو، دیوبندی ہو سن لو، وہابی ہو سن لو، شیعہ اور رافضی ہو سن لو، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ کہا من الدیوس یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال الذی لا یغار علی محارمہ، کہ ایسا آدمی جس کو اپنی محرم عورت کے بارے میں غیرت نہ آئے، بیٹی ہو، ماں ہو، بہن ہو، بھتیجی ہو، بھانجی ہو، ان سے کوئی بد اخلاقی کرے اور ایسی حرکت کرے جو شرعاً جائز نہیں، یہ مسکرائے ہنستا رہے، اس کو غیرت نہ آئے، فرمایا یہ دیوس ہے اور دیوس کبھی جنت میں نہیں جائے۔ دیوس کے لیے جنت کا دخول، داخلہ منع ہے۔ کون ہیں جو اس وقار زکا کے ساتھ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو روانہ کر دیتے ہیں؟ بے حیائی سکھائی جا رہی ہے، کبھی نام دیسی کڑیاں رکھ دیا، کبھی ولایتی کڑیاں رکھ دیا، مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ان کو بے حیائی سکھلائی جائے اور لوگ مبارکیں دیتے ہیں۔ سنو ذرا اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں باپوں سے مخاطب ہو کر، اولیاء الامور کو کیا، جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو کیا مخاطب ہو کے فرماتے ہیں۔ سنو ذرا اللہ کا قرآن، اللہ رب العزت نے کتنی وضاحت کے ساتھ فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے نفسوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة
اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس جہنم کا ایندھن ہوں گے لوگ اور پتھر۔ مفسرین کہتے ہیں لوگ تو ہوں گے، جاندار ہیں، پتھر کیوں؟ فرمایا پتھر اس لیے کہ وہ پتھر یہ پتھر نہیں بلکہ پتھر گندک کے ہوں گے جس سے آگ زیادہ بھڑکے گی۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ۔ فرمایا اس پر جہنم پر جو فرشتے مقرر ہوں گے اتنے شدید ہوں گے جن کے دلوں میں کبھی رحم نہیں آئے گا۔ لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، وہ میز کے نیچے سے رشوت وصول کرنے والے نہیں ہوں گے۔ جو ہمارے رب نے ان کو حکم عطا فرمایا اسی کی فرما برداری کریں گے، انہی کے اپنے رب کے جو احکامات ہیں ان کی ہی پیروی کریں گے۔ کوئی سفارش کوئی رشوت ان کے ساتھ ان کے پاس قابل قبول نہیں ہوگی۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اسی کی تکمیل ہوگی جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو حکم دیا جائے گا۔ بچا لو اپنے گھر والوں کو، یہ ان کو آپ نے بچانا ہے، یہ کسی فریبی کسی مجرم کے ہاتھ نہیں آنا، اس کی لپٹی باتوں سے یا اس کے مبالغات سے کبھی دھوکے میں نہیں پڑنا، یہ لے جائے گا۔ میں تو کبھی کہا کرتا ہوں کہ شیخوں نے لکھا ہے بھیڑیا نام اس لیے رکھا اس کا، مجھے یہ بتاؤ عقل مندو، یہ مجھے بتاؤ غیرت مندو، یہ مجھے بتاؤ قرآن کو ماننے والو، یہ بتاؤ حدیث پر عمل کرنے والو، شریعت محمدیہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرنے والو، یہ بتاؤ کہ بھیڑیے کی اور بکری کی کبھی دوستی ہو سکتی ہے؟ بھیڑیا تعریفیں کرے بکری کی کہ تو بہت خوبصورت ہے، تیری چال کیا نرالی ہے، کہے بکری سے کہ تو بات کرتی ہے بولتی ہے تو سکون اور سرور ملتا ہے، کیوں کر رہا ہے تعریفیں؟ اس کو باجی بنانے کے لیے، بکری کو سسٹر بنانے کے لیے، بکری سے رشتہ جوڑنے کے لیے، صرف اس لیے بکری کی تعریفیں کر رہا ہے، جب خوش ہو جائے گی تو اس کا گوشت کھا لوں گا۔ یہ سب بھیڑیے غیر محرم، ہر غیر محرم ہر عورت کے لیے، لڑکی کے لیے، بچی کے لیے بھیڑیے کی طرح ہے، وہ تلاش کر رہا ہے، اس کی ہر حرکت سے شہوت لذت شہوت محسوس کر رہا ہے۔ بچا لو اپنے آپ کو، بے شک مجھے سخت کہو میں نہیں۔ فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، فرمایا ایمان والو اپنے نفسوں کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن پتھر ہوں گے اور لوگ ہوں گے، اس پر سخت ترین فرشتے ہوں گے جو کسی کی سفارش اور رشوت قبول نہیں کریں گے۔ یہ تو نکل جاتی ہیں نا ساتھ گھومنے پھرنے دیہاتوں میں۔ قرآن جو ہے وہ ہمارے خالق کی طرف سے نازل ہوا ہے، وہ ہماری طبیعتوں کو جانتا ہے، اس کے جسم میں انسان میں کہاں کہاں کمزوریاں ہیں، کہاں کہاں اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ سنو، اللہ رب العزت مومن عورتوں سے مخاطب کر کے فرماتا ہے، سنیے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ،
اے مسلمان عورتوں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں کو زمین پر زور سے نہ مارو، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کبھی تمہارے پاؤں کی آواز کی وجہ سے تمہاری زیب و زینت ظاہر نہ ہو جائے، کہیں تمہارے زمین پر پاؤں کی آواز سن کر کہیں مریض دل خوش نہ ہو، کہیں وہ لذت محسوس کرنا نہ شروع کر دے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، پردے میں ہو، برقع پہنا ہوا ہے، عبایا لیا ہوا ہے، لیکن پاؤں کو زمین پر زور سے نہ مارو، کہیں تیرا غیر محرم اس سے لذت محسوس کرنی نہ شروع کر دے۔ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، تیرے بناؤ سنگار کہیں ظاہر نہ ہو جائیں، ان کی آواز کہیں تیرے غیر محرم مرد کے کان میں نہ پڑ جائے۔ اگر تو ایسی حرکتیں کر چکی ہیں تو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تمام کے تمام جو زمین پر پاؤں زور زور سے مارتی رہی اور جو اس سے لذت محسوس کرتے رہے، تمام کے تمام اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، توبہ کر کے معافی مانگ کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لو۔ ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری آخرت میں گرفت ہو جائے، اس وجہ سے توبہ کر لو حتیٰ کہ تمہاری فلاح ہو سکے اور اللہ رب العزت تمہیں جنت کا وارث بنا دے۔ توبہ کر لو، رجوع کر لو اپنے مالک کی طرف۔ ہمارے ہاں ایک اور مرض ہے، ساری مرضوں کی خبر دوں گا آپ کو۔ بچہ گھر میں چھوٹا ہوتا آتا تھا، آہستہ آہستہ جوان ہو گیا، مونچھیں آ گئیں، داڑھی آ گئی، اب بھی آ رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ کون آ رہا ہے مونچھوں والا آدمی؟ ہماری بہنیں مائیں جواب دیتی ہیں یہ بچپن سے آ رہا ہے، پہلے چھوٹا تھا بڑا ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ اب چھوٹا بڑا محرم بن گیا، چھوٹے سے بڑا ہو گیا تو محرم بن گیا۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کوئی ایسا رخنہ نہیں چھوڑا، کوئی ایسا مدخل نہیں چھوڑا جس سے فتنہ بڑھ سکے۔ پہلے چھوٹا تھا بڑا ہو گیا۔ فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ، جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں، حلم کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، پس ان کو بھی چاہیے کہ گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کیا کریں۔ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح کہ ان سے پہلے بڑے آدمی نوجوان اجازت مانگتے تھے، اسی طرح یہ بھی اجازت طلب کریں حتیٰ کہ وہ گھر میں داخل ہو سکیں۔ ان کے لیے بھی حکم تبدیل ہو گیا، پہلے بچے تھے اب جوان ہو گئے، پہلے فتنے کا ڈر نہیں تھا، اب فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، یہ لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے غیر محرم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یبین اللہ لکم آیات، فرمایا میں اپنی نشانیوں کو، آیات کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہوں، کیونکہ واللہ علیم حکیم، وہ مالک علیم ہے، جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ فتنے کہاں برپا ہوں گے۔ مسلمان قرآن پر، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے سکون اور اطمینان کی زندگی کیسے بسر کر سکتے ہیں؟
فرمایا واللہ علیم حکیم، میں جانتا ہوں فتنے کہاں پڑتے ہیں، میں جانتا ہوں تمہاری طبیعتوں کو، حکیم ہوں، حکمت والا ہوں، اس لیے تمہارے لیے نشاندہی کر سکتا ہوں تاکہ تم دنیا میں رہتے ہوئے فتنوں سے بچ سکو۔ ایک دوسرا، تھوڑی سی بوڑھی ہو جائے نا عورت، اتار دیتی پردہ شردہ، سرخی لے کر لگا کر میک اپ کر کے گھومتی رہتی۔ پوچھتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو بوڑھی ہیں، بوڑھی ہو گئے، اب ہمیں پردے کی کیا ضرورت۔ صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جانے سے روکا نہیں، فرمایا عورت کے لیے مسجد سے اس کا گھر افضل، اور گھر سے برآمدہ افضل، اور برآمدے سے وہ کمرہ افضل جو اس کا اور اس کے عورت کا اس کے خامند کا ہے۔ جائے مسجد میں زیب و زینت کے ساتھ نہ جائے، خوشبو لگا کے نہ جائے، بے پردگی کے ساتھ نہ جائے، مسجد میں جا رہی ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، ہاکی کھیلنے جا رہی ہے، کرکٹ کھیلنے جا رہی ہے، پھر کیا ہوگا؟ اور قوم کی غیرت مر گئی۔ کہنے دو مجھے بات روکنا نہیں، واللہ غیرت مر گئی۔ مسلمان اپنی نوجوان لڑکیوں کو کافروں کے ملک میں بھیج کر اور جیتنے کے بعد ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں۔ کہاں گئے علماء کے فتوے؟ کہاں گئے خطبہ؟ کہاں گئے مفتیان کرام؟ کوئی نہیں بول رہا۔ قیامت قریب ہو گئی۔ کرکٹ کھیل رہی لڑکیاں، ہاکی کھیل رہی ہیں، اور کھیلنے کے لیے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں۔ یہ جو ساتھ ہیں ہماری بچیوں، کوچ ہیں، تعلیم دینے والے ہیں، مجھے میرے رب کی قسم یہ سب بھیڑیے ہیں۔ اگر یہ تمہیں شہوت کی نگاہ سے، اگر تمہیں شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھیں تو یہ تو صحابہ سے بڑے ہو گئے افضل۔ اللہ رب العزت صحابہ کے دور میں یہ فرما رہا ہے پردے کرو، لیکن ان کے ساتھ کون ہے تمہارے واری وارث؟ کون ہے؟ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، فرمایا وہ بڑی اور بوڑھی عورتیں جن میں نکاح کی خواہش ختم ہو جائے، حاجت نہ ہو نکاح کی۔ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، جن میں تمنا نہیں کہ وہ نکاح کریں، فلیس علیہم جناح یضعن ثیابہم، ان کے لیے یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں کہ اپنے چہروں سے پردے اتار دیں، غیر متبرجات بزینہ، لیکن میک اپ نہیں کرنا، سرخی پاؤڈر نہیں لگانا۔ اگر سرخی پاؤڈر لگاتی ہو، بوڑھی ہو گئی ہو، پردہ نہیں کرتی، تو اس سے مراد ہے تمہاری نیت ہے کہ مردوں کی نظر تمہارے اوپر پڑے، مرد تمہیں دیکھ کر خوش ہوں۔ اگر تم نے پردہ نہیں کرنا تو میک اپ چھوڑ دو، لیکن پھر اس کے بعد فرمایا وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُمْ، فرمایا کہ اگر عفت و عصمت سے کام لیتی ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ رب العزت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لیکن ان عورتوں کو
جو بڑی عمر کی ہو گئیں، بوڑھی ہو گئیں، نکاح کے قابل نہیں رہی، ان کو نا پردہ کرنے کی تو اجازت دے دی ہے، لیکن غیر محرم کے ساتھ سفر کی اور خلوت کی اجازت پھر بھی نہیں فرمائی۔ غیر محرم اس کو کہتے ہیں کہ شرعاً جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہو۔ میں نے بار بار لفظ غیر محرم بولا، میں نے سمجھا کوئی سمجھنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ غیر محرم جس کے ساتھ شرعاً نکاح نہ ہو سکتا ہو، اور یاد رکھنا کہ چچی غیر محرم ہے۔ شرعاً جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہو اس کو غیر محرم کہتے ہیں۔ جو عورتیں محرمات میں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہیں مؤقتاً، ایک ہیں مؤبداً۔ آدمی نے 4 بیویاں کر لی، تمام دنیا کی عورتیں اس کے اوپر حرام ہیں، نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن یہ مؤقتاً ہے۔ اس سے یہ نہیں مراد کہ دور عورتیں ان سے پردہ اٹھا لیں، ایک کو طلاق دے، چوتھی اور کر لے۔ اسی طرح کچھ ایسی عورتیں ہیں جو کسی کے نکاح میں ہیں، وہ مؤقتاً حرام ہیں، وہ چھوڑ دے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اس لیے محرم غیر محرم، محرم جس سے ہمیشہ نکاح نہ ہو سکتا ہو، غیر محرم کے ساتھ سفر اور خلوت جائز نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأة، کوئی آدمی کسی مرد کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم، کوئی عورت اس وقت تک سفر نہ کرے جب تک اس کا محرم اس کے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے چچی غیر محرم ہے، مامی غیر محرم ہے۔ جناب فتنہ ایک جگہ ہو، فتنہ وقار کا ہو تو بتا دیں ہم، بے شمار فتنے حج کے لیے آ رہے ہیں، غیر محرم کو محرم بنا دیا، حج ہو جائے حاجن بن جائیں، عمرہ کرنے والی بن جائیں، شریعت کی خلاف ورزی ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ جس عورت کے ساتھ اس کا محرم نہیں اس پر اصل میں حج فرض اور واجب ہی نہیں ہے۔ مر جائے 100 سال کی ہو کر، اللہ رب العزت اس کو نہیں پوچھیں گے کہ حج کیوں نہیں کیا، محرم نہیں تھا کیسے حج کرتی۔ یہ دیکھو دین اسلام دین غیرہ اور عزت و عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والا دین، حج فرض ہے۔ ہاں یہ بھی ہم بیان کر رہے تھے کہ ایک آدمی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام لکھا گیا ہے جہاد میں، مجاہد جہاد کرنے کے لیے، لیکن میری بیوی تو حج کو جا رہی ہے، تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جلدی کر، ہم تیرا نام جہاد سے کاٹ دیتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے کے لیے جا۔ جہاد اتنا بڑا نیک عمل، اس سے بڑا نیک عمل یہ ہے کہ آدمی اپنی محرم عورت کے ساتھ حج پر جائے، اپنی محرم عورت کے ساتھ عمرے پر جائے، اپنی محرم عورت کے ساتھ سفر پر جائے، نہ عورت کی۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے شیخ سے ایک تو سوال کیا ٹی وی کے بارے میں، دوسرا اس کو کہا شیخ آج کل تو ریاض سے جہاد اٹھتا ہے سیدھا لاہور، کراچی، پشاور اتر جاتا ہے، تو اس میں مشکل کیا، عورت ادھر سے بیٹھتی ادھر جا کے اس کے گھر والے اس کا استقبال کر لیتے ہیں،
پرابلم مشکل کیا ہے اس میں؟ شیخ نے کہا شریعت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت پر یہ حلال نہیں، لا یحل لامرأۃ تسافر مسیرۃ یوم و لیلہ الا وما ذی محرم، کوئی عورت الا وما ذی محرم علیہا، محرم اس کے ساتھ ساتھ ہو۔ شیخ نے کہا جہاز اڑے ایئرپورٹ سے، ہائی جیک ہو جائے، کسی کافروں کے ملک میں اتر جائے، ہائی جیک کرنے والے کہتے ہیں سواریوں سے اتر جاؤ، ہمیں جہاز کی ضرورت ہے۔ کہنے لگا پھر عورت کو کون ٹکٹ خرید کر دے گا، کون اس کے واپسی کے انتظامات کرے گا؟ اب بھیڑیے ہیں جو اس کا پیچھا کریں گے اور اس کو ایسا مزہ چکھائیں گے ساری زندگی یاد رہے۔ کون ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چلے گا؟ کون ہے اس کی حفاظت کرنے والا محرم کے بغیر؟ یہ سب اس کے لیے بھیڑیے بن جائیں گے۔ اس لیے جہاد سے افضل ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی محرم عورت کے ساتھ سفر کے لیے نکلے۔ جب زکوٰۃ لے کر لڑکیوں کو کسی دیہات میں لے جاتا ہے، میرا خیال ہے کہ سارے محرموں کے ساتھ گھوم رہی ہوتی ہیں۔ شاید زکوٰۃ ان لڑکیوں کا رضائی بھائی نہ ہو کہیں، چلو رضائی بھائی نہیں تو منہ بولا بھائی، وہ تو ان کو منہ بولی بہنیں بھی نہیں بولتا، کیا کیا ان کے ساتھ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کس کی بیٹیاں ہیں، یہ کس کی بہنیں ہیں، کہاں گئے وہ غیرت مند مسلمان؟ دیکھو ذرا دین اسلام کی تعلیمات ذرا سننا۔ پہلے پردہ نہیں تھا، پھر ایک دم پردے کی آیت نازل ہوئی۔ کیا تھی؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے نبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے فرمائیے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے اعلان فرما دیجئے، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے بھی فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے آپ کو اپنی اوڑھنیوں سے ڈھانپ لیں۔ اے میرے محبوب، یہ دعوت، یہ تبلیغ اپنے گھر سے شروع کرنا۔ قل لازواجک، اپنی بیویوں سے، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ نبی کی بیویاں، نبی کی بیٹیاں تو پردہ نہیں کرتی لیکن ہمیں پردے کی تلقین کر رہے ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے فرمائیے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیجئے، اپنے اوڑھنیوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیجئے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرانے کے بعد صحابہ کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور سب ذکر و اذکار کے بعد اپنے گھروں کو تشریف لے گئے۔ جا کر اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہا کہ پردے کے احکام نازل ہو گئے۔ آئے ہائے، ساری رات برقعوں کی سلائی ہوتی رہی، پردے سیے جا رہے۔ کہا کسی نے کہ آج مدینے میں ساری رات بتیاں جلتی رہیں،
لائٹیں جل رہی تھیں، کیا سبب کہ لوگ سوئے نہیں؟ کہا اس لیے کہ رات پردے کی آیت نازل ہوئی، سب عورتوں نے برقعے سینے شروع کر دیے، اپنے حجاب سی لیے، جس کے پاس ایک دوپٹہ تھا 2 حصے کر کے اپنے پڑوسن کو، اپنی قریبہ کو دے دیا۔ اور صبح کے ٹائم عورتیں گھر سے نکلیں، دیکھنے والے کو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کالے اور سیاہ رنگ کے کوے ہیں۔ کسی نے نہ اپنے خامن سے کہا کہ میری تو 50 سال کی عمر ہو گئی ہے، سارے مدینے والوں نے تو میری شکل دیکھی ہے، اب پردہ کرنے کا کیا فائدہ؟ یا کسی نے نہیں کہا کہ 60 سال کی ہو گئی ہوں، پہلے پردہ کہاں تھا، اب پردہ نازل ہو گیا ہے۔ یہ ہے قرآن، اور یہ ہے قرآن کو ماننے والے اہل قرآن۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ایک دم سند دیا، عرشوں کے مالک نے عرش عظیم سے یہ اعلان فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی اور وہ اللہ پر راضی۔ قرآن اترتا ہی گیا، عمل ہونا شروع ہو گیا۔ ننگے منہ گھوم رہے ہیں، کہیں بھیڑیے ان کو لے جا رہے ہیں، کئی لوگ ان کے حسن و جمال سے لذت محسوس کر رہے ہیں۔ کہاں گئی غیرتیں؟ یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہے؟ یہ پردے کا مسئلہ، اس میں اختلاف ہے کہ فلاں مذہب کہتا کرنا چاہیے کہ فلاں کہتا نہیں۔ ہاں، کون کرائے گا پردے؟ کون؟ یہ پیروں سے کہہ دو کہ یہ آیت لکھ کر اپنے آستانے پر لگا دیں، دیکھنا کتنی مریدنی آتی ہیں۔ یہ ملا جو تویز گنڈا کرنے والا مجرم ہے، اس کو کہنا کہ یہ آیت، میں یہ بات ڈنکے کے چوٹ سے کہتا ہوں، یہ کبھی نہیں ہٹیں گے، کبھی اس بات کی تبلیغ اور دعوت نہیں دیں گے۔ کیوں؟ دعوت ملا دے گا، دعوت پیر اور مرشد مجرم دے گا، دعوت ان کو کوئی میڈیا دے گا جنہوں نے ساری حسینائیں اپنے پاس بٹھا لیں۔ میں ایک اینکر جو سب کو گالیاں نکال رہا ہوتا ہے مجرم، میں اس کو دیکھتا ہوں ایک حسینہ کو انٹرویو دے رہا ہوتا ہے صبح کے ٹائم، تیری زبان سے کیسے نکلے گا پردہ؟ پردے کا نام لینے والوں کو تو شدید کہے گا۔ یہ ملا بے ضمیر ہیں، یہ ملا کی بات نہیں، یہ اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے میرے رسول، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی اوڑھنیاں لے لیں، کہیں غیر محرم کی تمہارے اوپر نظر نہ پڑ جائے۔ گھر سے شروع کرو، گھر میں پریکٹیکل کرو تطبیق، حتیٰ کہ لوگ خود شروع کر دیں۔ یہاں یہ کام پیر کریں گے، پھر تو مریدنیوں کے دیدار کہاں ہوں گے؟ یہ جو پیر مریدنیوں کو سامنے بٹھا کے ان سے مٹھیاں بھرائے، ان کو سامنے بٹھا کر تویز گنڈا کرے، یہ بھی بھیڑیا ہے۔ جو مولوی ایسے کرے وہ بھی بھیڑیا ہے، جو مفتی ایسے کرے وہ بھی بھیڑیا ہے، جو خطیب ایسے کرے وہ بھی بھیڑیا ہے، اور وقار بھی بھیڑیا ہے، میڈیا بھی بھیڑیا ہے جو ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں دین اسلام کو موم کی ناک بنا لیا، چاہا ادھر موڑ دیا، چاہا ادھر موڑ دیا، اور جو اس پر گفتگو کرے اس پر سارے برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سنو ذرا، اور یہ میرا رسالہ پیغام میری محترم بہنوں بیٹیوں کی طرف ہے، ذرا سننا۔ موسیٰ علیہ السلام، مشہور قصہ ہے، جب نکلے اور مدینہ کی طرف گئے، دور سے دیکھا کہ لوگ ایک جگہ پر جمع ہیں، اور اس دور میں، پرانے دور میں، ان عربوں میں، ان علاقوں میں، صحراؤں میں پانی ملنا بہت مشکل تھا۔ پردیسی، غریب الدیار
فرعون کی حکومت سے نکلا ہوا نوجوان اس طرف رخ کرتا ہے جس طرف لوگ جمع ہیں، یہ منظر کا جائزہ لیتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھا کہ لوگ ایک کنویں سے پانی پلا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنے مویشیوں کے پیٹ بھر رہے، ان کی پیاس ختم کر رہے۔ دیکھا کہ دو لڑکیاں دور کھڑی ہیں، تازودان، قرآن نے فرمایا الگ کھڑی ہیں۔ اندازہ کریں کیا اسے ہزاروں سال پہلے میری مسلمان بہن اور بیٹی سن لے، آج سے ہزاروں سال پہلے اختلاط کے ڈر کی وجہ سے دور کھڑی ہیں، مردوں میں اختلاط نہیں چاہتی، اور نظر آ رہی ہیں کہ کوئی خاندانی ہے، کوئی ڈرامہ نہیں چھوڑتی، آج فلموں میں کام کرتی ہیں، اور خاندانی ہم لوگ ہیں۔ خاندانی وہ نہیں جو مردوں کے ساتھ اختلاط اختیار کرے، یہ خاندانی کا ذکر ہونے لگا جن کا باپ اللہ کا نبی ہے۔ عورتیں کھڑی ہیں دور اپنے مویشیوں کو لے کر، یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ مرد پانی پلا رہے ہیں۔ سنیے ذرا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ پانی پی رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، یہ بیچاری تن تنہا کھڑی ہیں۔ آگے بڑھے، احترام سے بولے، قال ما خطبكما، کہتا تمہارا کیا حال ہے، کس طرح کھڑی ہو ادھر، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی ساتھ محرم نہیں۔ اس وقت ابھی محرم کی پردے کی شرط نہیں تھی۔ قال ما خطبكما، کہنے لگے تمہارا کیا حال ہے، کس پوزیشن میں ہو۔ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، کہنے لگی ہم اس وقت تک کنویں کے قریب نہیں آتے جب تک لوگ پانی پلا کے چلے نہ جائیں، جب تک یہ غیر محرم ہم سے دور نہ ہو جائیں۔ حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ اے پوچھنے والے، اے سوال کرنے والے، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم آوارہ لڑکی ہیں، ہماری مجبوری ہے کہ ہمارا باپ شیخ کبیر، بوڑھا آدمی ہے جو ہمارے ساتھ آ نہیں سکتا، جس میں طاقت نہیں، جس کے جسم میں یہ طاقت اور قوت نہیں کہ وہ بکریوں کو لے کر کنویں تک پہنچے، کہیں ہمیں آوارہ نہ سمجھنا، ہماری مجبوری ہے۔ باپ بہت بڑا ہے، کئی مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا بھائی نہیں، باپ بڑا ہے، اس لیے ہمیں مجبوراً بکریوں کو لے کر پانی پلانے کے لیے ادھر آنا پڑا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عذر پیش کرتی ہیں، کہتی ہیں وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر۔ ان کے گفتگو سے اندازہ لگ گیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ کوئی خاندانی محسوس ہو رہی ہیں، خاندانی بن گیا، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں جناب، بیٹے بھی فلموں میں، بیٹیوں بھی فلموں میں، ڈراموں میں رنگ رلیاں مرا رہی ہیں، لوگ ٹھڑک بھور رہے ہیں، اور قریشی صاحب ہیں، ہاشمی صاحب ہیں، اعوذ باللہ۔ سنیے ذرا آگے، فَسَقَى لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلایا، ان کے مویشیوں کو پلایا، ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، اور فوراً درخت کے سائے کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہے،
کوئی ٹھکانہ نہیں، رات کہاں گزاریں گے، کوئی کپڑے دھونے والی نہیں، تو ایک ہی لفظ اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہا، کہنے لگے فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فقیر، کہنے لگے یا اللہ میں خیر کا طلبگار ہوں، روٹی چاہیے اور ساتھ ساتھ بیوی کی بھی خیر کی طلب ہے، روٹی تو مل جائے گی لیکن پکانے والی بھی چاہیے۔ اتنے اخلاص سے سفر کے دور میں ایسی دعا کی کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اپنے نبی کی دعا کو شرف قبولیت بخش دیا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ تنہا ہیں، صحرا ہیں، غریب الدیار، نظر پڑتی ہے دور سے فجاءتہ احداہما، دو تھیں تو ان میں سے ایک چلتی ہوئی آ رہی ہے، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، احداہما تمشی علی استحیاء، دیکھ رہے ہیں ان دونوں میں سے ایک آ رہی ہے، اور میرا رب فرماتا ہے اپنی اس مقدس کتاب میں کہ اس کی چال اور ڈھال سے شرم و حیا نظر آ رہا ہے، چل رہی ہے اور محسوس ہو رہی ہے کہ شرم و حیا کی پیکر ہے۔ قرآن کو اس کا چلنا اتنا پسند آیا اللہ رب العزت کو کہ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن بنا دیا، اور قیامت تک مسلمان اس قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، مسلمان عورتیں اس قرآن کی تلاوت کرتی رہیں اور اسی طرح ہی حیا کو اپنا زیور بناتی رہیں۔ عورت کی خوبصورتی نہ شکل و صورت میں ہے، عورت کی خوبصورتی نہ میک اپ میں ہے، نہ زیور میں ہے، نہ بناؤ سنگار میں ہے، عورت کی خوبصورتی اس کے حیا میں ہے۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وہ شرم و حیا سے آنے والی، شرم و حیا سے چلنے والی، شرم و حیا سے زمین پر قدم رکھنے والی، اپنی زبان سے آستہ سے شرم و حیا کے ساتھ بولتی ہے، کہتے ہیں ابی یدوک، موسیٰ نہیں کہا، صاحب جی نہیں کہا، آؤ جناب، کہا ان ابی یدعوک، میرا باپ تجھے بلا رہا ہے اور جو تو نے ہم کو پانی پلایا اس کا اجر دینا چاہتا ہے۔ فَلَمَّ جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصِ، موسیٰ علیہ السلام جائے، اور مفسرین کہ کیوں شعیب علیہ السلام تھے اللہ کے نبی، سارا قصہ سنایا کیسے یہاں پہنچا۔ قال لا تخف، کہا ڈر نہیں، نجوت من القوم الظالمین، کہنے لگے ڈرنا موسیٰ، لا تخف نجوت من القوم الظالمین، کہیں کہ اللہ رب العزت نے تجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرمائی ہے۔ ہم بیان جو کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کو اس لڑکی کی چال اتنی پسند آئی کہ قرآن بنا دیا۔
آج کیسی چالیں ہیں. اور مزے کی بات کل حزب بما لدیہم فرحون، ڈرامے کرنے والے، فلمیں بنانے والے بھی فخر کرتے ہیں کہ ہم حقیقی مسلمان ہیں. یہ صبح کے شو آ رہے ہیں، شرم و حیا کا نام و نشان مٹ گیا. بات کرنی مشکل ہو گئی، بات کرنی، نشاندہی کرنی ختم ہو گئی، نشاندہی کرنی مشکل ہو گئی. یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے جو ہمارے لیے دروس ہیں، درس ہیں، اس میں عبرت ہے، اس میں نشانیاں ہیں. پڑھا کرو، ترجمے کے ساتھ پڑھو. واللہ العظیم ہماری کسی انسان سے عداوت نہیں. ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو ہم نے اپنے مالک اور اس کے حبیب کے سپرد کر دیا. مراد کیا؟ کہ جو ان کی تعلیمات ہے اس کو مانیں گے. اسی میں ہمارے لیے عزت ہے، اسی میں ہمارے لیے وقار ہے، اور اسی میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی نجات ہے. اگر نہیں عمل کریں گے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب ان کو ڈراؤ، اگر شریعت کی خلاف ورزی کرو گے تو دنیا میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، نہیں تو تمہارے لیے آخرت میں ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، پھر وہاں چھوٹ مشکل ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، آج کل فتنے اتنے ہیں کہ ان سے بچنا بہت مشکل ہے. اگر فتنوں سے بچنا ہے تو اس کے لیے اللہ کی کتاب ہے اور اس کے رسول کا فرمان ہے. یہ پردہ کسی مولوی، کسی فقیہ، کسی خطیب، کسی وزیر اعظم، کسی بادشاہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ پردہ اس خالق کی طرف سے ہے جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے. وہ جانتا ہے کہ انسان میں کمزوریاں کہاں کہاں ہیں. بربادی سے بچنا ہے تو شریعت اسلامیہ کو مضبوطی سے تھام دو. اگر دنیا میں ذلت خواری سے بچنا ہے تو قرآن و حدیث کو اپنا منہج بنا لو. یہ کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں. کیا ان دیسی کڑیوں سے لینا تم نے؟ کو گھر بٹھاؤ، تعلیم دو، قرآن کی تلاوت. کوئی لڑکی نہ ہی نیک پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی بدماش. اس میں کہا کرتا ہوں کہ 70% کردار اس کی ماں کا ہے، کیونکہ 24 گھنٹے رہتی ہے، اس کی تربیت کرتی رہے. اور 30% باپ کا ہے، کیونکہ وہ باہر رہتا ہے. لڑکی کی ہر حرکت کو ماں جانتی ہے. جب ہم نے ان کو کھلی چھٹی دے دی، بھیڑیوں کے حوالے کر دیا. اگر آپ نے کسی بکری کو کسی بھیڑیے کے حوالے کر دیا، یا بکری کو آپ نے کسی ایسے رستے میں باندھ دیا جہاں بھیڑیے گزر رہے ہیں، چیتے گزر رہے ہیں، جہاں شیر گزر رہے ہیں، اور 3 دن کے بعد آتے ہو کہتے ہو کہ صحیح سلامت بچ جائے، یہ تو پھر بہت بڑی کرامت ہی ہوگی کہ بکری ان مجرموں سے بچ جائے. میڈیا میں تم ڈال دیتے ہو اس کو، ڈرامے اس سے کراتے ہو، فلمیں اس سے بناتے ہو، اور وقار بھیڑیے کے ساتھ اس کو دیہاتوں میں بھیج دیتے ہو، تو پھر کہتے ہو کہ ہم مر گئے، تباہ ہو گئے. اس لیے اللہ رب العزت کی اس کتاب پر عمل کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرو. ہم مسلمان ہیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی اس کے توفیق سے، اور آخرت میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے، اگر ایمان کی حالت میں مر گئے تو قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے مر گئے، تو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ مومنوں کے لیے اس نے جنت سجا رکھی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ